کیا ریلیف پیکیجز دیے جا رہے ہیں، وہ تو ساری بات چل ہی رہی ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کرونا کے فیوچر میں کہاں جائے گا اور کیا پریڈکشنز ہو رہی ہیں، تو ایک بہت ضروری ایسپیکٹ یا بہت اہم ایسپیکٹ ہے کہ ہم پریڈکشن میٹرز بناتے ہیں. ہم گرافز بناتے ہیں، اس کے اندر ڈفرنٹ بارز ہوتی ہیں، پائی چارٹس ہوتے ہیں، جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سائنٹیفکلی ڈیٹا یوز کر کے آگے کہاں پہ اس کی 10 دن بعد 15 دن بعد اس کی کیا شکل بنے گی یا اس کی کیا صورتحال ہوگی. اس کے علاوہ جب ہم بات کریں کرونا کی، تو کرونا کی جو امپیکٹ سوسائٹی پہ آ رہا ہے فی الحال پریزنٹلی، وہ تو اپنی جگہ پہ ہے ہی. اس کے علاوہ کرونا ایک دفعہ جب یہ پینڈیمک اوور ہو جائے گا 5 مہینے بعد 6 مہینے بعد، تو یہ اپنے امپریشنز چھوڑ کے جائے گا سوسائٹی کے اوپر، کارپوریٹ کلچر پہ، اکانومی پہ اور ہر چیز پہ. تو آج ہم ڈسکس یہ کریں گے کہ وہ پریڈکشن جو ہے اس کو ہم کس طرح سے کیلکولیٹ کرتے ہیں، یا جو آپ گرافز دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں. اور ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے آج کے پروگرام میں کہ آج کا جو نوجوان پاکستان میں بیٹھا ہے، وہ آج سے سال بعد 1.5 سال بعد یہ پورے کی پورا جب فیز آؤٹ ہوگا، ختم ہوگا، تو وہ کیا ایکسپیکٹ کرے کہ کون سی جابز کریٹ ہوں گی، کون سی جابز ختم ہو جائیں گی، اور کارپوریٹ کلچر جو ہے اوور آل وہ کس طرح چینج ہوگا. آج اس پورے پروگرام کے اندر ہم نے بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے فیضان کو. فیضان جو ہیں یہ پریڈکشنز ماشاءاللہ سے گرافس وغیرہ کرتے ہیں. کرکٹ کے اندر ان کا کافی زیادہ کنٹریبیوشن رہا ہے اسپورٹس ریلیٹڈ گرافس پریڈکشنز کا. لیکن اب ریسنٹلی فیضان نے بہت زیادہ کام شروع کیا ہے کرونا کے اس پہ بھی. آپ نے سوشل میڈیا پہ کافی سارا گرافس دیکھے ہوں گے جو فیضان بنا کے وہاں پہ ڈسپلے کر رہے ہیں، اس کو ایکسپلین بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے دوسرے گیسٹ اپنے آج دعوت دی ہے شاہد صاحب کو. ایجوکیشنسٹ ہیں، انٹرپرینور ہیں، کنسلٹنٹ ہیں. اس کے علاوہ ان کی بہت گہری نظر ہے پورے کے پورے کارپوریٹ کلچر پہ، ہاؤ تھنگز وڈ انرول، آگے جا کے جاب اپرچونیٹیز کس طرح سے کریٹ ہوں گی. اینڈ دین وی ہیو اسحاق احمد صاحب، پاکستان ہاؤس سے ان کا تعلق ہے، ہمارے مینٹور ہیں، اور ان کا ایک بہت ہی ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے اور ایک عام پاکستانی کی زبان میں بات کرتے ہیں. یہ ان کے دل کے اندر جو دکھ ہے ایک عام پاکستانی کے لیے، وہ ہمیشہ اس کو ایکسپریس بھی کرتے ہیں. تو ان سے بھی پوچھیں گے کہ یہ عام پاکستانی کے ریلیٹڈ کیا دیکھیں گے آگے جا کے. لیکن آج کے ٹاپک کی ڈسکشن جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم فیضان کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں، اور فیضان سے ہم پوچھنا چاہیں گے، فیضان یہ بتائیے گا کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ جب بیٹسمین کھیل رہا ہوتا ہے اس کے ایوریجز نکلتی ہیں، بالر بالنگ کر رہا ہوتا ہے اس کے ڈفرنٹ گرافز بنتے جاتے ہیں، پھر وہ پریڈکشن آتی ہے کہ کون سی ٹیم کتنا جیتے گی، کیا کرے گی. یہ کرونا کے اندر آپ کس طرح اس کو سارے کے ساری چیز کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اور ہاؤ از اٹ سارا کے سارا انفولڈنگ؟ جی، سب سے پہلے تو یہ ایک انپریسیڈنٹڈ سچویشن ہے پوری دنیا میں، اور جیسے آپ نے کرکٹ کی بات کی، اسی طرح کرونا میں بھی کافی سٹارٹس ہیں جس سے اینالسٹ اس کو کافی اس میں انالیسس کر سکتے ہیں، اس میں اپنی ریسرچ کر سکتے ہیں. اسی طرح میں نے بھی ایز اے پاکستانی اس میں مجھے لگا کہ میری بھی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو میں تھوڑا سا اسٹڈی کروں. جب ہم کرکٹ کی بات آپ کر رہے ہو فیضان، آپ کرکٹ کے اندر میں نے اسپورٹس کے اندر آپ کی ایکسپرٹیز ہے پورے کے پورے گرافز دینے کی. تو جب آپ کرکٹ کی بات کرتے ہیں تو کرکٹ کے اندر یا فٹ بال کے اندر جب آپ یہ گرافز بناتے ہیں تو وہاں پہ تو آپ کے پاس بہت زیادہ ڈیٹا کسی بھی بالر کا یا بیٹسمین کا یا ٹیم کا ہوتا ہے. تو آپ اس ڈیٹا کو ایکسٹریکٹ کر کے اور پھر لے کے چلتے ہیں. تو یہ کرونا میں کس طرح آپ نے اپلائی کیا ساری سچویشن کو؟ جی، اس کرونا میں یہ ایک بات ہے کہ ڈیٹا بہت ایزلی اویلیبل نہیں ہے، اور جو گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے اس پہ بھی کافی ڈیلے کے بعد اپڈیٹ ہوتا ہے. لیکن ہمارے جو پروونشل گورنمنٹس ہیں، جتنے بھی 4 صوبے ہیں، گلگت بلتستان ہے اور آزاد کشمیر ہے، ان کا ڈیٹا ان کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹس روزانہ رات کو 12 بجے کے آس پاس اس کو ریلیز کرتے ہیں، جس کی مدد سے میں نے آفیشیل سائٹس پہ، جی ان کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈلز پہ اور باقی سوشل میڈیا پہ بھی. تو میں نے اپنا ایک ڈیٹا خود سے بنایا ہے جو میں ڈیلی بیسس پہ اس کو اپڈیٹ بھی کرتا ہوں، اور اپنے گرافس کو میں ماڈیفائی کرتا ہوں. اس میں میں ڈفرینٹ چیزیں میں ٹرائی آؤٹ کرتا ہوں کہ کیسے اس کو ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں، اس کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں فیوچر میں. آپ انٹرنیشنل لیول پہ جو اسٹیٹس آ رہے ہوتے ہیں ان کو لے کے بھی کچھ پریڈکشنز کر رہے ہوتے ہو، کوئی گرافس ان کے حوالے سے بھی آپ نے بنائے ہیں؟ جی بالکل. میں نے ٹاپ 10 جو کنٹریز ہیں جس میں زیادہ تر یورپین ممالک ہیں، ایران ہے، ٹرکی ہے اور امریکہ ہے، تو ٹاپ 10 کنٹریز کے ساتھ میں نے یہ بھی انالیسس کیا ہے کہ اس میں پاکستان کی کیا سٹینڈنگ ہے. تو اس میں سب سے پہلے تو میں نے یہ دیکھا کہ جو پہلا فرسٹ کیس رپورٹ ہوا تھا تب سے اب تک جتنے بھی دن گزرے ہیں تو کیسے کنٹریز نے اپنے گرافس کو
کیسے کنٹریز کی گروتھ ہوئی ہے نمبر آف کیسز میں. تو اس میں دیکھا یہ میں نے کہ شروع میں اٹلی سے پاکستان زیادہ تیزی کی رفتار میں بڑھ رہا تھا کیسز میں, بٹ جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے اس کے اثرات ہم نے اس طرح گراف میں دیکھے ہیں کہ ہمارا ان کے کمپیریزن میں گراف اب تھوڑا سا فلیٹن ہو گیا ہے. پازیٹیو ہے سچویشن, ایون دو ہمارا اگر اکیلے آئسولیشن میں ہم دیکھیں تو ہمارا گراف نو ڈاؤٹ بڑھ رہا ہے ایکسپونینشلی, بٹ اگر کمپیئر کریں باقی جتنے بھی یورپ میں ممالک ہیں, اٹلی, اسپین, جرمنی اور ساتھ میں پھر ایران کو دیکھ لیں, چائنا کو دیکھ لیں, تو اس کمپیریزن میں ہماری سچویشن بہتر ہے. اور اس کے ساتھ جب آپ گراف لے رہے ہوتے ہو تو آپ صرف پاکستان کا ڈیٹا نہیں لیتے, آپ انٹرنیشنل ڈیٹا لے کے پاکستان کو اس کے ساتھ بھی میجر کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ میں آپ پاکستان کا انڈیویجول ڈیٹا بھی لیتے ہیں. جی بالکل. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک پاکستان کا جو گراف ہے کمپیریٹیولی بہتر ہے. اس پہ ہم بات کرتے ہیں, آپ کے ساتھ میں آگے اور بھی چلتے ہیں. سر یہ پریڈکشنز جو یہ سارا کے سارا گرافز بن رہے ہوتے ہیں, پریڈکشن چل رہی ہوتی ہیں, ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اٹ؟ دیکھیں آپ نے ورڈ یوز کیا پریڈکشن, تو جب آپ پریڈکشن کر رہے ہیں تو وہ فور کاسٹنگ ہے, اور وہ تو اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں. فیوچر میں ہم لوگ تو شاید صرف اندازہ لگانے کی کوشش کر سکتے ہیں, لیکن یہ کہ جو اس وقت حالات چل رہے ہیں اس کی بیسس پہ ہم اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. 100% تو ایکوریٹ شاید نہ ہو سکے, لیکن یہ شاید کچھ آئیڈیا اتھارٹیز کو, لوگوں کو مل جاتا ہے کہ کہاں پہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں یا کہاں پہ امپروومنٹ کی جا سکتی ہے. تو اگر ڈیٹا ود 90% 80% ریلائبلٹی کے ساتھ بھی مل جائے تو بڑا افیکٹولی یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. فیضان, آپ بڑا انٹرسٹنگ کام کر رہے ہو. آپ جو باقی کنٹریز کے ٹیمپریچر ہے, بہت ساری چیزیں جو افیکٹ کر رہی ہیں ان کی چیزیں, ان کا ٹیمپریچر ہے, ہیلتھ کیئر سسٹم ہے, ان کی اولڈ ایج ہے, وہ ایوریج زیادہ ہے, اس وجہ سے اٹلی میں زیادہ اموات ہوئی. آپ ان چیزوں کو بھی کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں ایز ویریبلز جب آپ گراف ڈرا کرتے ہو؟ جی یہ ویریبلز نو ڈاؤٹ موجود ہیں, کافی ڈفرینٹ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. نمبر آف کیس جو ٹیسٹنگ ہو رہی ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے ہر ملکوں میں. جس کے پاس زیادہ ریسورسز ہیں آبویسلی ان کی ٹیسٹنگ بھی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. آبویسلی میرے پاس اس لیول کا ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے تو میں اس ویریبلز کے ساتھ نہیں کر سکتا, لیکن میں یوزلی اپنے ساتھ جو گراف کی میری ڈسکرپشنز ہوتی ہیں اس میں ایسے فیکٹرز کا حوالہ ضرور دیتا ہوں کہ یہ چیزیں پاکستان میں ڈفرینٹ ہیں باقی ممالک سے. اور اس کے علاوہ میں نے ایک اور چیز بھی ریسنٹلی اس میں اسٹڈی کی ہے کہ جب 1000 کیس اور 10,000 کیس جب رپورٹ ہوا ہے کنٹریز میں تو ان کے بیچ میں ڈفرینس کتنا تھا, کیونکہ بہت کنٹریز تھی جن میں 10 سے کم کیسز کو مہینے لگ گئے, کسی کو 10 دن میں وہ والا فیز گزر گیا. تو اس کمپیریزن میں پاکستان کافی ٹاپ 10 کنٹریز سے بہتر سچویشن میں ہے. اگر ہم دیکھیں کہ 1000 اور 10,000 کیس میں ہم نے کتنے دن لگائے ہیں, آج ہمارا 21واں دن ہے اور ہم 6,000 کے قریب ہیں. حالانکہ چائنا نے یہی چیز 6 دنوں میں کی اور باقی یورپین ممالک نے 10 دن سے کم میں یہ والا جو 9,000 کیسز کا گیپ ہے نا یہ کور کیا تھا. تو اس لحاظ سے یہ بھی فیکٹر تو ہم یعنی آپ جب کام کر رہے ہو تو یہ بھی کنسیڈر کرنا چاہیے, جیسے زائرین ایک دم سے انفلکس ہوا اور ایک دم سے کیسز رائز ہوئے. اٹلی میں ایسا نہیں تھا, زائرین والا تو ہمارا ڈیٹا پہ کام کر رہا ہے نا. آپ جو بات کر رہے ہیں یہ ویریبلز, میرے ہاں کے ویریبل ڈفرنٹ ہے دین ایرانین. بالکل, ایرانین نے کم کو بند نہیں کیا, ٹھیک ہے, آپ نے اسکول بند کر دیے, ٹھیک ہے. جو اٹالین ہے, اٹالین نے کہا کہ نہیں یار کچھ نہیں ہوتا, ریلیکس کرو, انہوں نے ریسپونڈ نہیں کیا. ایون امریکن کے اوپر سب سے بڑا بلیم چل رہا ہے کہ جی آپ نے بھی نہیں کیا, سیم ایز ود برٹش. لیکن اسی جگہ پر دوسرا ویریبل ایج کا آ جاتا ہے. آپ کا یورپ وہاں ینگ ایج والے ماشاءاللہ فیضان کی ایج والے کم نظر آئیں گے آپ کو. ٹیمپریچر ہے سر, ٹیمپریچر کا بہت رول ہے وہاں پہ. وہی اس نے کس چیز پہ افیکٹ کیا, اس نے ڈیتھ ریٹ پہ افیکٹ کر دیا. آپ کے ہاں چونکہ ینگسٹر زیادہ ہے, آپ کا ریکوریز والے کتنے ہیں یہ آپ کو ایک اور فگر دے گی کہ آپ کے ہاں انفیکٹ ہوئے 5,000, پتہ چلا یار 1,000 تو ریکور ہو کر واپس پہلے ہفتے میں ہی واپس آ گیا, اگلے ہفتے میں 1,000 اور ریکور ہو گیا. جو آپ کی ان پٹ ہے نا, انکلوژن اور ایکسکلوژن, یہ دونوں کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے پاس کتنے کیس نئے رپورٹ ہو رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یار کتنے لوگ ریکور کر رہے ہیں. کے پی میں ٹوٹل پنجاب اور سندھ سے کافی کم کیسز رپورٹڈ ہیں, بٹ ان کی ڈیتھ سب سے زیادہ ہے. تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ جہاں ڈیتھ زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں کرونا شاید زیادہ اسپریڈ ہوا ہے.
اینڈ اس میں obviously پھر ایج اینڈ ڈیموگرافکس اور جینڈر ساری چیزیں ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں. آپ کے ساتھ ہم یہ بھی فیضان ابھی آپ کے ہم ریکویسٹ کریں گے اوپر اگر ہمارے کنٹرول روم میں کہ وہ ہمیں گرافس بھی دکھائیں اور ہم تھوڑا ذرا گرافس کو ادھر ڈسکس اگر کر سکیں اور ہم دیکھ سکیں کہ یہ ویریبل جو ہماری قوم دیکھ رہی ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ سارے کے سارے گرافس ان کو ریڈ کس طرح کرنا ہے ایک نارمل آدمی کو بھی سمجھائیں گے. کوشش یہ کریں گے تاکہ آپ کے پاس جب اگلی دفعہ کوئی گراف آئے تو آپ اس کو ہاں جی اس کو آپ افیکٹولی دیکھ بھی سکیں اور سمجھ سکیں. تو پلیز یہ دکھائیے گراف. سب سے پہلا گراف فیضان تھوڑا سا کوئی ہمارے ناظرین کو سمجھائیں یہ جو ایک لائن اوپر جا رہی ہے پیلی, یہ پیلے رنگ کی لائن اوپر کیا ہے اور یہ جو سائڈ پہ آپ نے ٹوٹل نمبر آف کیسز لکھے ہیں یہ کیا ہے؟ جی تو یہ ڈیٹا ہے ابھی جو 2 دن پرانا سنڈے کا ڈیٹا ہے اور یہ بیسکلی میں اس کو روزانہ کی بنیاد پہ اس کو اپڈیٹ کرتا ہوں. جو یلو لائن ہے وہ ٹوٹل کیسز بتا رہی ہے اینڈ جو اورنج اس کے نیچے ہے وہ ایکٹیو کیسز ہیں اور جو نیچے آپ کو بار چارٹ میں نظر آ رہا ہے گرین اور ریڈ میں وہ نمبر آف ریکوریز اور نمبر آف ڈیتھس ہے آن ڈیلی بیسز. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ یلو لائن اوپر جا رہی ہے یہ ہمارے نمبر آف کیسز ہیں جو آپ کے کورونا کے چل رہے ہیں اور یہ لائن اوپر کی طرف ہماری ساتھ مینشن بھی ہوا نیو کیسز ریکوریز اور یس اور اس کے علاوہ ہمارے نمبر آف کیسز سائڈ پہ دیکھیں تو 5400 تک ہم چلے گئے. اس سے ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ریکوریز کا نمبر ابھی شروع کے پیریڈ سے 14 دن کا جو یوزلی سارے اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ ریکوری ہوتی ہے تو پاکستان میں ریکوریز بڑھنا شروع ہو گئے ہیں. تو اس کا یہی مطلب ہے کہ کوارنٹائن میں جو زیادہ تر افراد کے پازیٹیو تھے وہ صحت یاب ہوتے جا رہے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں تو اب وہ اس میں گرین جو ہے وہ ماشاءاللہ سے ہمارا گراف جو ہے وہ گرین والا زیادہ ہوتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے اور دیکھے جائیں اور ماشاءاللہ سے اب یہ بھی دیکھیں گے تو ریڈ جو آپ کا آ رہا ہے برگیڈیئر صاحب دس از ویری گڈ کہ ریڈ والے کو انہوں نے بڑا کنٹین کیا ہوا ہے. اگر آپ دیکھیں اس طرح سے وہ انکریز نہیں ہے جس طرح گرین والا اوپر گیا ہے. 2-3 چیزیں جو میں فیضان پوچھنا چاہوں یہ تو ایکچوئل فگرز ہیں جو آ رہی ہیں. جی بالکل اس کے اوپر بیس کرتے ہوئے ہم نے فیوچر دیکھنا ہے جو آپ بات کریں پریڈکشن کیا ہے. پریڈکشن امپیریکل ایویڈنس کے اوپر آپ بیس کرتے ہوئے آگے چلو گے اور ہمیں بتاؤ گے. یہ جو نظر آ رہا ہے گراف اب اس میں ہمارے نئے کیسز پہنچ گئے ہیں یا ٹوٹل کیسز ناٹ نئے کیسز ٹوٹل کیسز ریچنگ سم ویئر اراؤنڈ 6000 پلس اف آئی ایم ناٹ رانگ. نمبر آف ڈیتھس ہماری 93 ہیں. اس پیس پہ چلتے ہوئے آج سے مہینے بعد 4 ویکس یا ویکلی بیس کے اوپر آپ کیا فورسی کر رہے ہو؟ وہ فیضان کے پاس we've got that data as well. وہ بھی گراف ہم نے بنایا ہے. ایشو از واٹ ہیز ہیپنڈ از ہیپنڈ. بالکل اس کے اوپر بیس کرتے ہوئے میں نے آگے دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں کتنا ڈیمیج ہوں گا اور اگر میں نے ڈیمیج ہونا ہے تو اس ڈیمیج سے ریکوری کے لیے مجھے کون کون سے سٹیپس لینے پڑیں گے. مجھ سے مراد نیکسٹ سلائیڈ دکھائیے گا پلیز. سٹی وائز اگر سے دیکھیں تو ہمارے پاس جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پنجاب میں سب سے زیادہ کیسز ہیں اور اس میں اگر آپ شروع میں لاہور سے اوپر دیکھیں تو اس میں تبلیغی جماعت اور جو ایران سے ریٹرنیز آئے ہیں ان کے سب سے زیادہ نمبرز ہیں. وہ میرے خیال سے کوارنٹائن میں ابھی تک ہیں تو ان کا سب سے زیادہ میجورٹی نمبر ہے تینوں ہمارے پروونسز میں سندھ خیبر پختونخوا پنجاب میں. تو یہ ایک چیز ہے لوکل ٹرانسمیٹڈ کیسز اگر آفیشیل ڈیٹا کی بات کریں تو ابھی تک 40% ہے پورے پاکستان میں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم تھوڑا سا اس کو اینالائز کر سکتے ہیں کہ سچویشن اتنی بری نہیں ہے ایٹ لیسٹ آن دا گیون ڈیٹا. اور اگر آپ آگے چلیں تو پھر میں اس کو اگلی سلائیڈ میں اگلی سلائیڈ دکھا سکیں پلیز. یہ جیسے کہ آپ ابھی پوچھ رہے تھے کہ فور کاسٹنگ کا تو یہ میں نے ایک ماڈل اس میں ڈیوائز کیا ہے اور اس میں بیسیکلی ایکسپونینشیل اسموتھنگ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے جس سے ہم فور کاسٹ کر سکتے ہیں. تو بائی دا اینڈ آف دس ویک جو ابھی کمنگ 19th آ رہا ہے پاکستان میں کیسز بٹوین 8000 and 6000 ہوگا اور سافٹ ویئر نے ایک فگر بتائی ہے وچ از اراؤنڈ 7500. تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہو سکتا ہے. میں نے پچھلے 3 ویکس کا بھی شیئر کیا ہے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یلو والی لائن ہے جو پیلی لائن ہے وہ اصل ایکچوئل کیسز کی ہیں اینڈ گرین ون از جو پریڈکٹڈ ہے. تو وہ تھوڑا سا فرق اس لیے آ جاتا ہے کیونکہ ان ریئل ٹرمز کافی کیسز اچانک سے بڑھ جاتے ہیں. جو پچھلے پریویس ہمارے پاس اویلیبل ڈیٹا ہے وہ اس سے مطلب اچانک سے بڑھ جاتے ہیں. جیسے ابھی 6 اپریل کل کی جو فگر آئی تھی 14 ڈیتھس کی جی دیٹ واز انپریسیڈنٹڈ بیکاز ابھی تک ہماری فگر جو تھی وہ بڑی کمفرٹیبل چل رہی تھی لیکن کل 14 تھے میں کل کی فگر آئی ون ڈے 14 ڈیتھس ہوئی ہیں. اس نے آپ کے گراف کو ہلا دیا ہوگا جی بالکل کیونکہ اصل ابھی 6 اپریل کو ایک دن میں 710 کیسز بڑھ گئے تھے جو پورے ڈیٹا میں ایسا ہوا ہی نہیں تھا.
تو اس سے پھر جو سافٹ ویئر ہوتا ہے وہ خود ہی مشین لرننگ کے تھرو ٹرینڈز آگے سے سیزنالٹی دیکھ کے بناتا ہے, پھر وہ آہستہ آہستہ وہ اسی طرح چینج بھی ہوتا رہتا ہے. اگر ہم مشین کیا بتا رہی ہے اس وقت کہ 15 days 7,500 کی فگر آپ بتا رہے ہو, سوری نیکسٹ ویک میں, اور اس سے اگلے پھر اور 30th اپریل تک اگر یہی ٹرینڈ گیا, بہت زیادہ اچانک سے ان ایکسپیکٹڈلی اسپائک نہ کیا, تو پاکستان میں کیسز ہو جائیں گے لگ بھگ 11,000 کے قریب, 11,000 کی قریب اپریل میں. اور اس وقت تک ہمارا کتنا پیریڈ ہو چکا ہوگا پینڈیمک کا؟ ہمارے ہو جائیں گے 2 مہینے اور 4 دن, which is around 65-66. فرسٹ اسٹیج ہے, اس کو پچ کر رہے ہو, اس ڈاٹا کو پچ کر رہے ہو اپنے کہیں ریجن کے کنٹریز میں, یا اس کو کر رہے ہو پچ اگینسٹ دی یورپین, تو ہم کمفرٹیبل میں آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ اگر ہم اس کو یورپ اور ویسٹ سے کمپیئر کریں, جس میں باقی کنٹریز بھی آ گئی, کینیڈا, یو ایس, تو اس میں ہمارا کافی بہتر سچویشن ہے. اس میں پھر باقی فیکٹرز بھی ہیں, جیسے ہم نے کہا ٹیمپریچر, ایج, وہ ساری چیزیں ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم انڈیا سے کمپیئر کریں, نو ڈاؤٹ ان کی آبادی ہم سے 7 گنا زیادہ ہے, تو اس لحاظ سے اگر ہم پرسنٹیج دیکھیں تو اس لحاظ سے ہماری سچویشن اتنی اچھی نہیں ہے. نو ڈاؤٹ انڈیا کے کیسز 10,000 کے قریب ہو گئے ہیں, ہمارے 6,000 کے قریب ہے. ان کی آبادی بھی تو پھر دیکھیں نا, وہ بہت بڑا ویریبل ہے, جو بہت بڑا ویریبل ہے, بیکاز آپ کی آبادی 22 کروڑ کی ہے, ان کی ہوئی 1 ارب 22 کروڑ ہو گئے میرا خیال ہے. حساب سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی تو صرف 10,000 کیسز ہیں, ہم ساتھ میں, تو ہمارا ان کے حساب سے ہم کمفرٹیبل نہیں ہیں. جی بالکل, فیضان یہ کہہ رہے ہیں کہ 1.3 بلین پاپولیشن کا سائز ہے, اور 22 ملین کا مشکل سے. لیکن اس میں بہت بڑا فیکٹر ایک یہ بھی تو ہے شاہد صاحب کہ ہمارے جو بارڈرز ہیں ایز کمپیئر ٹو دیم, ہمارے پاس جو نیبرنگ کنٹری میں ایران اور چائنا, ہم لوگوں کے ساتھ تھوڑا ذرا ایک یہ بھی تو فیکٹر تھا کہ ہمارے جو بارڈرز ہیں وہ اتنے ویل پیٹرولڈ نہیں ہیں, اور ہمارے جو نیبرز ہیں ان میں یہ آلریڈی وبا بہت زیادہ زور پکڑ چکی تھی. ایز کمپیئر ٹو انڈیا کی اگر بات کی جائے تو اس کے نیبرز کے اندر ایک تو ویل کنٹرول بارڈر, پلس ان کے ساتھ میں نیبرز میں اتنی زیادہ تباہی نہیں مچا چکی تھی وبا, جس میں انہوں نے کریکٹیو ایکشنز شروع میں لے لیے, لاک ڈاؤن اچانک لے لیا, انٹرنیشنل فلائٹس ان کی بہت عرصے سے کریکٹیو ایکشن تو ہماری بھی بہت اچھے رہے. کریکٹیو ایکشن ہمارے پاس بھی رہے, اور ہمارے پاس ماشاءاللہ کریکٹیو ایکشن میں تو فیور میں ہوں کہ جس طرح گورنمنٹ نے امپلائی کیے کہ آپ کا جو کامن مین ہے اس نے پرابلم زیادہ سفر نہیں کیے, فیس نہیں کیے, ایز کمپیئر ٹو وہ جو اچانک سے لاک ڈاؤن آپ نے انڈیا میں دیکھا, اس کے پرابلمز آپ کے سامنے ہیں. یعنی وہ جو 2 اوپینینز ہمارے ہاں چل رہی تھی نا, فل لاک ڈاؤن کر دیں اور پارشل کریں, تو اس میں تو گورنمنٹ شاید پروبیبلی پاکستان میں زیادہ سکسیسفل رہی ہے کہ ہم نے وہ پرابلم اتنی سیویرٹی میں ایز کامن مین فیس نہیں کی ہے, رائٹ. وہ تو چیزیں ٹھیک ہیں, لیکن اب ان کے کچھ نہ کچھ ایکشنز ایسے تھے جو انہوں نے, میرا خیال ہے وہ بریگیڈیئر صاحب نے پہلے بھی بات کی تھی کہ رائٹ ٹائملی انہوں نے جو ڈیسیجن لیے, شاید دیٹ از اندر وے. ایک چیز اور پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ وہ کچھ یہ بھی, اگر انڈین میڈیا آپ دیکھیں تو وہ بی جے پی کی گورنمنٹ کے اوپر بلیم کرتے نظر آتے ہیں کہ بھائی وہ اسٹیٹس جس میں بی جے پی ہولڈ ہے وہاں پہ رپورٹ نہیں ہو رہے اس کے کورونا کے کیسز زیادہ چھپائے جا رہے ہیں, تو وہ ڈیٹا کی اوتھینٹسٹی بھی ایک ایشو ہے. انڈیا کے اور بھی ایک فیکٹر ہمیں دیکھنا پڑے گا, جو میں سوچ رہا ہوں اس اینگل سے. ایک تو رپورٹنگ, نو رپورٹنگ, ٹیسٹنگ, ناٹ ٹیسٹنگ, وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. ان کا اگر کورونا نے ان کو بچا لیا نا, لیکن ان کو دوسرا فیکٹر ان کو تباہ کر جائے گا, ناٹ ڈیمیج بہت کرے گا. کیوں؟ بیکاز باقی ممالک, یورپین ممالک ہو گئے, وہ تو وہ کہتے ہیں آپ ان کو ریکور کر جاتے ہیں, آپ نے سسٹم بنا دیا, فوڈ ڈلیوری کا سسٹم بنا دیا, گھر میں پہنچا دیا فلانا. کیا انڈیا اس طرح ریسپونڈ کر پائے گا؟ انڈیا کی آبادی اور جس حساب سے وہ ان کی جو گراؤنڈ ہے نا وہ بڑا ڈفرینٹ اور ڈیفیکلٹ, بہت ڈفرینٹ ہے. ان کے جو سلمز ہیں نا جی, وہ آپ سوچ نہیں سکتے. ایگزیکٹلی, جو خدا نہ خواستہ اگر وہ سلم, آپ کی بات, وہ سلم میں اگر وہ آ گیا کنٹرول کرنا تو انکنٹرولبل ہے, تو پھر وہ وہاں پر پھر پرابلم آنا شروع ہوگا. سو آئی تھنک وی ول ہیو ٹو ویٹ فار انڈیا کہ وہ کس طرح ان کی پکچر ایمرج ہوتی ہے. اور یہاں پہ میں ایک بات اور ایڈ کرتا جاؤں, وہاں پہ آلریڈی دہلی کے اندر جو سلمز ہیں ان کے اندر آلریڈی کیسز رپورٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں, اور دس از ویری الارمنگ سچویشن فار دیم. اور اس کے علاوہ ہم واپس آ کے بات کریں گے گراف پہ, تو ہم نے بھی پتہ کرنے کی کوشش کی, سمجھنے کی کوشش کی سائنس ہے کیا, کس طرح موو کرتی ہے. اور ہمیں فیضان نے یہ بھی بتایا کہ جو ٹرینڈ پاکستان میں ہے وہ کمپیریٹیولی بڑا انکریجنگ ٹرینڈ ہے, اس طرح سے کہ ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے کرٹیل کر کے رکھا ہے چیزوں کو. ہم واپس آئیں گے بریک پہ سے, اور بریک میں سے واپس آ کے ہم بات کریں گے جو اب کورونا آگے ہمیں دے کے جائے گا, پوسٹ کورونا سچویشن. آیا 6 مہینے بعد چلا گیا,
کون سی ایسی چینجز ہم دیکھیں گے کارپوریٹ سیکٹر میں, بینکنگ سیکٹر میں, ایجوکیشن میں, اور ہمارا جو نوجوان ہے اس کو کیا سوچنا چاہیے اس کے بعد اگر وہ جاب کے لیے جا رہا ہے. تو دیکھتے رہیے گا وائس آف پاکستان. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم لوگ گرافس کے بارے میں پتا کر رہے تھے فیضان سے, اور فیضان نے بڑے مزے سے چیزیں ہمیں سمجھائی. انہوں نے یہ بھی پریڈکشن کی کہ اگر یہی ٹرینڈز رہے جو چل رہے پاکستان میں تو سم ویئر اراؤنڈ 19th of April ہمارے پاس 7,500 کے راؤنڈ اباؤٹ کیسز ہوں گے. لیکن یہ ساری کی ساری پریڈکشنز ہیں, یہ کوئی غیب کا علم نہیں ہے, یہ ہم مشینز اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کر کے ہی پریڈکشن کرتے ہیں. فیضان, آپ نے ہمیں سارے کے سارے گرافز جو دکھائے, یہ تو کمپیریزن ہو گیا پاکستان کا گراف تھا, ایکچوئل کیسز, ایکٹیو کیسز والے. کوئی ہمارے پاس گراف ہے جو ہم نے دنیا کے ساتھ بھی کمپیریزن کیا ہو کہ پاکستان کا باقی ممالک کے ساتھ کمپیریزن کس طرح سے ہے؟ جی اس پہ بھی گراف ہے, اگر آپ لوگ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکیں. جی تو یہ گراف جس کی میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ان سب ممالک میں 10,000 کیسز میں کتنے دن لگے تھے. تو اگر آپ اس میں دیکھیں تو چائنا کا سب سے پہلا نمبر ہے جنہیں 8 دنوں میں یہ 9,000 کیسز 10,000 کیسز کو اچیو کر لیا تھا. اگر بریگیڈی صاحب آپ یہ دیکھیں, اگر بڑی امپورٹنٹ بات اس میں, یہ سارے کے سارے بڑے ترقی یافتہ ممالک ہیں. یہ ایسا نہیں کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ساری کے ساری. اگر آپ گراف کی طرف دیکھیں تو چائنا کا اسپائک ہے, اس کے بعد اسپین کا اسپائک اوپر جا رہا ہے, وہ سارا تقریباً وہ کنجسٹڈ وہ ساری آپ کو, اور یہ 8 دن اور 9 دن کے اندر انہوں نے اچیو کیا ہوا ہے. ہاں, اس کے فیکٹرز ابھی دیکھنے پڑیں گے Exactly. کیوں Factors بہت ہیں. وائی Variables پاکستان از سلو. یہ بیکاز آپ نے جو ویریبل لگائے ہیں کہ نہیں لگائی, یہ بتاؤ. ابھی اس میں کوئی ویریبل صرف ڈیٹا لگا ہے, ڈائریکٹ ڈیٹا. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ جو پروڈکشن آ رہی ہے یہ صرف بیسڈ آن دی ڈیٹا آف پاکستان اور اسی طرح کے دوسرے ممالک کا ان کے اگینسٹ ہم نے کیا ہے, اس کے اوپر بیس کرتے ہوئے. لیکن دیکھیں فراز, ارسپیکٹو آف یہ پروڈکشن, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بلکہ ہم بریک سے پہلے کہیں بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے کہ پروڈکشن کس طرح ہوتی ہے. پروڈکشن کی بیسز ہوتی ہیں آن سم ڈیٹا, امپیریکل ڈیٹا, یا ایونٹس ہوئے ہوتے ہیں. مطلب کسی نے وہ لکھا تھا, وہ خاتون جو جس نے کتاب لکھی ہوئی ہے, تو میں کہتا کہ دنیا میں 2 جگہوں کے نام زیادہ تر ریفر ہوتے ہیں. ایک یہی جہاں سے چائنا کا بالکل ووہان ہے, اور ایک رشین سٹی ہے. یہ 2 شہر ہمیشہ گنے جاتے ہیں جب کبھی بھی آپ کی بایولوجیکل ویپنز کی بات ہوتی ہے یا بایولوجیکل وارفیئر کی بات ہوتی ہے, اور ایک امریکن سٹی ہے میرا خیال. تو اس خاتون نے اس دور میں کہا تھا کہ ووہان میں یہ ہوگا. کیوں کہا تھا اس نے شنگھائی کا نام کیوں نہیں لیا, اس نے ایوو کا نام کیوں نہیں لیا؟ اس کو پتا تھا کہ وہاں پر لیبارٹریز ہیں جو ایگزسٹ کرتی ہیں اور جہاں پر اس قسم کے پریکٹیکل ورک ہو رہے ہوتے ہیں. اسی طرح رشیا کا نام بھی لیا جاتا ہے اس چھوٹے سے شہر کا. تو یہ جو پروڈکشنز ہوتی ہیں نا, وہ جو بات کر رہے تھے ہم کہ پروڈکشن بیس کرتی ہیں آن امپیریکل ایویڈنسز. یہ جتنے وہ بابے بھی اکثر بیٹھے ہوتے ہیں نا, وہ لگا رہے ہوتے ہیں گنتی والا حساب کتاب, وہ بھی اسی چیز کسی نہ چیز کو دیکھتے ہوتے ہیں. تو یہ اچھا ہے, فیضان نے ہمیں ایک اچھی انپٹ دی ہے. یہ بتائیے, میں جس پہ ورڈ پہ ہوں ابھی, اس میں ویریبل تو لگے نہیں ہیں چونکہ, تو ویریبل کے لگائے بغیر ہم لوگ کمفرٹیبل ہیں. ویریبل کے بغیر آن پیپر جو اویلیبل ڈیٹا ہے گورنمنٹ کی طرف سے اس پہ ہم کمفرٹیبل ہیں. لیکن جیسے کہ ابھی آپ نے بات کی ہے کہ کافی ایسے ویریبلز ہیں جن کو ہم ابھی اس کو اسٹڈی نہیں کر سکتے کیونکہ ڈیٹا اس پہ اویلیبل نہیں ہے. اور سب سے میرے خیال سے سب سے امپورٹنٹ اس میں ویریبل ٹیسٹنگ کا ہے. اور ٹیسٹنگ ہمارے ملک میں اگر اس لیول کی ہو جائے جیسے ویسٹ میں ہے تو پھر ہم ایکچولی کمپیئر کر سکتے ہیں کہ پاکستان ہمارے یہاں پہ ملک میں ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ بہت زیادہ کیپیسٹی بلڈنگ ہے. اب جیسے ہمارے پاس اسپین کی آبادی کتنی ہے, اٹلی کی آبادی کتنی ہے, چائنا کی نہیں اس کی ہم اس وقت وہ جو کہتے ہیں نا کیپیسٹی بلڈنگ کی بات کر رہے ہیں. 22 کروڑ عوام ہے. وہ پہلے بتا رہا ہے کہ کے پی کی فگرز ہی ہمیں ڈائسی نظر آ رہی ہیں کہ کیوں ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی جو ہے اس کو ہم جتنا مرضی انہانس کر لیں. ایک تو ہمیں سب سے بڑی بات وہی ہے کہ کیا ہمیں ٹیسٹ کٹس اویلیبل ہو رہی ہیں. مارکیٹ کیوں دے گی مجھے ٹیسٹ کٹ؟ وہ پہلے اپنی, اور وہ ہے جس نے اس کو پیسہ دینا ہے. چائنا تو ہمیں چلو اچھا ہے, وہ کہتے ہیں بھائی بندی میں بہت کچھ دے دیتا ہوتا ہے. لیکن میرا فیئر جو ہے وہ وہی والا ہے کہ ویریبلز
خدا نہ خواستہ یہی جمپنگ 14 والی آ گئی کوئی ڈیتھ جس طرح کی بات کریں یا وہ اوور 100 جو آپ بات کر رہے تھے اس قسم کی اگر کوئی جمپس ہے تو پھر اس کا ایشو پرابلم آئے گا. دیٹ از ویئر وی نیڈ ٹو وری آن. یس ویریبلس کا یس پرابلم ہے اور ویریبلس اگر ہوں گے تو ڈیفینیٹلی زیادہ بہتر پریڈکشن ہو سکتی ہے, لیکن ہم نے کوشش یہ کہ کچھ نہ کچھ ہم آپ کو سمجھا سکے کہ گرافس کا کیا ہے اور کس طرح سے چل رہے ہیں, یہ سائنس کیا ہے پوری کی پوری. اس کے علاوہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم بات آج کریں گے کارپوریٹ کلچر کس طرح چینج ہوگا. شاہد صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ورک فرام ہوم, گھر بیٹھے وہاں سے آپ انٹرنیٹ کنیکٹ کریں اور وہیں سے بیٹھ کے کام کریں. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ایجوکیشن میں بھی یہ آ گیا. بینکنگ میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی سارے بینکس جو ہیں انہوں نے اپنی آن لائن سافٹ ویئر بھی لانچ کی اور وہ آن لائن سسٹم پہ جا رہے ہیں. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ احساس پروگرام جو ہے وہ بہت بڑی ایک مثال ہے اس چیز کی کہ کیسے انہوں نے آن لائن ٹرانزیکشنز کو پروموٹ کیا کہ آن لائن اب آپ کو پیسے وہاں پہ ترسیل ہوں گے, آپ جا کے دیکھیں. یہ پوری کی پوری سچویشن جو ہے یہ دس از نیو فار پاکستان. پاکستانی عوام شاید اس سے اتنی زیادہ یوز ٹو نہیں تھی, لیکن اب کیونکہ آ گیا ہے, اب یہ امپلیمنٹیشن شروع ہو گئی ہے بائی ہوک اور بائی کروک. اب ہم نے اس چیز کو سیکھنا ہے. آپ یہ اگر دیکھیں آگے کی 6 مہینے بعد 7 مہینے بعد جب یہ ختم ہو جائے گا تو لیٹس ٹاک اباؤٹ کارپوریٹ کلچر. وہ کس طرح چینج ہوگا جہاں پہ کمپنیز اپنا رینٹ بچانے کی کوشش کرتی ہیں اور ہر جگہ سے کاسٹ سیونگ کرتی ہیں. دیکھیں 2-3 چیزیں ہمیں یہاں پہ دیکھنی پڑیں گی. یہ کورونا کا افیکٹ کتنا لمبا پریویل کرتا ہے, بیکاز اگر تو جیسا گورنمنٹ ابھی چند دن کے لیے ہمیں لاک ڈاؤن میں رکھے ہوئے ایوری ون, ہر کوئی پر امید ہے کہ شاید 1 جون کو چیزیں بہت بہتر حالات میں ہوں گی. امیجن کریں نہیں ہوتی اور یہ جولائی اور اگست اور سپٹمبر میں چلی جاتی ہے. تو یہ جو کلچر, اب کلچر ہے کیا چیز؟ کلچر ہے جس طرح ہم ایک روزمرہ زندگی گزارتے ہیں, جو ہم روزمرہ زندگی گزارتے ہیں وہ ہمارا کلچر بن جاتا ہے, اور وہ جو بزنس کا کلچر ہوتا ہے وہ ان کا ہر طرح کا روز کا معمول جس طرح وہ اڈاپٹ کرتے ہیں. اب اگر یہ لمبا ٹائم پیریڈ ہم کورونا سے اگر افیکٹڈ رہتے ہیں تو میجر چینجز آنے کا چانس ہے. خیر آپ نے ایک رینٹ مجھے گنوایا, ادر دین دیٹ آپ امپلائیز کی ریڈکشن نمبر جو آف ورکرز ہیں وہ لے آف کر کے اپنی کاسٹ کو کم کرنے کی طرف بزنس جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ جو 4 بندوں کا کام فزیکلی اگر ایک بینک میں کوئی کر رہا تھا تو اس بینک کو شاید اگر وہ ڈیجیٹل ہو جاتا ہے اور وہ آپریٹ کر لیتا ہے سکسیسفلی, چاہے اربن ایریاز میں ہی کرے, سٹیز میں کرے, گاؤں دیہاتوں میں نہ کر پائے, تو وہ 4 کی بجائے 1 بندہ کام کر رہا ہوگا. یہ چینج آئے گا. ورس نہیں ہو جائے گی اس سے. دیکھیں اس میں ورس ہونے کا چانس اس طرح ہوگا کہ کچھ سیکٹر کے بزنسز ایسے ہوں گے کہ جو نیگیٹولی امپیکٹ ہوں گے, لیکن کچھ گرو بھی تو کریں گے. اب اگر ورک فرام ہوم اگر آ رہا ہے آپ کا, تو آپ کی جو جتنی بھی ڈلیوری والے کام ہیں, فوڈ ڈلیوری آپ کے گھر پہ آ رہی ہے, اب آپ ریسٹورنٹ جا کے کھانا نہیں کھانا چاہیں گی, رائٹ. یہ ڈیجیٹلی اگر امپیکٹ ہمارا تھوڑا سا لمبا پریویل کرتا ہے, یہ سکسیس ان کے لیے. کرنٹلی ہم نے دیکھا کہ آن لائن سروسز کے یوز میں بہت اضافہ, ایک دم ہائی اسٹیپ اوپر انکریز گیا ہے. آپ کی آن لائن سروسز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی, آپ کی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی, انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز کو اپنی بینڈ وڈتھ زیادہ کرنی پڑے گی اور اس سے ریلیٹڈ جتنے ماڈیولز ہیں وہ دینی پڑیں گی. تو میں اس ساری ڈسکشن کو شاید بیس اس پہ کرنا چاہوں گا کہ لندن از نو مور میجک اینڈ وینس از نو مور رومانٹک, رائٹ. اور وہ اس وقت کلچر چینج ہوگا. آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی, ڈائنامزم دیکھنا پڑے گا. جو بزنس اس وقت اپنے آپ کو پلان کر لے گا, جو بزنس اس وقت اپنے آپ کو پریپیئر کر لے گا آنے والے سخت ٹائم پیریڈ کے لیے, وہ بچ جائے گا. نیگیٹو امپیکٹ آنا ہے. یعنی یہ کورونا جو ہے وائرس کا جو پھیلاؤ ہوا ہے, اس کے اندر بزنسز کے لیے بہت ساری اپارچونیٹیز ارائز ہوئی ہیں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دونوں چیزیں, کچھ کو نیگیٹولی ہٹ کرے گا بٹ اپارچونیٹیز بھی کریٹ ہوں گی, ختم نہیں ہو سکتی ہیں. دنیا نے رہنا ہے, جو بچ جائے گا اس نے سروائیو کرنا ہے. اور وہ جو سکسیسفلی, میں نے آپ کو بتایا, جو پلان کر جائے گا, پریپیئر کر جائے گا, ڈیلیور کر جائے گا, وہ بچ جائے گا. اسحاق صاحب سے ایک تھوڑا سا اس میں پوچھتے ہیں کہ واٹ از ہز ٹیک اباؤٹ اٹ. سر ڈو یو سی چینجز آگے سارے کے ساری؟ میں ایک چیز جو میں اس کا نیگیٹو امپیکٹ تھوڑا سا ذرا ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ نے بہت اچھا کہا کہ جی کارپوریٹ ورلڈ, لیکن کارپوریٹ ورلڈ کتنی ہے دنیا کی آبادی کی, کتنا پرسنٹ ہے جو کارپوریٹ کام کرتا ہے. کارپوریٹ از اے ہائر پیڈسٹل. کنزیومر ورلڈ جو ہے وہ میجر جنک ہے دنیا کا, بیکاز پروڈکشن ایک فیکٹری کر رہی ہوتی ہے, لیکن اس کی کنزیومر اگر وہاں پر 1 لاکھ امپلائی ہے تو اس کا کنزیومر شاید 50 لاکھ کا ہوتا ہے. اگر جاب افیکٹ, پہلا ان امپلائمنٹ, یہ بڑا سیریس ایشو ہے جس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جی روبوٹکس کی بنے, یہ بھی روبوٹکس کی ایک فارم ہوگی کہ روبوٹکس کی آنے کی وجہ سے آپ کی نمبر آف امپلائیز ریڈیوس ہو جائیں گے.
नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिड्यूस हो जाएंगे, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड बढ़ जाएंगे। तो क्या करेगा इंसान, क्या करेगा? बिकॉज अगर मुझे क्या कहते हैं गाड़ी ठीक करनी आती है, या मैं उस गाड़ी बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा था और वहाँ मेरी जगह एक रोबोट आ गया है, तो मैं क्या करूँगा? बिल्कुल। पहला सबसे बड़ा इफेक्ट यहाँ पर ये पड़ेगा। उन्होंने कहा जी, एक किसी ने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा ह्यूमन डेवलपमेंट जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है किसी भी सोसाइटी में, अभी ह्यूमन डेवलपमेंट का फोकस चेंज होगा। वो अभी लर्निंग उस किस्म की नहीं करेगा, बल्कि वो लर्निंग चेंज करेगा किसके ऊपर? इनोवेशंस के ऊपर आएगा। वो नेचुरल मतलब आर्टिस्ट बनना शायद बहुत शुरू हो जाए, सिंगर बहुत सारे बन जाएंगे, डॉक्टर्स दोबारा डिमांड में आने डॉक्टर डिमांड में आना शुरू हो जाएंगे, इंजीनियर्स बढ़ जाएंगे, वो वाले जो 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 घर बनाते हैं, शायद इस किस्म की चीजें जो है वो बढ़ेगी। लेकिन जो मैं एक और मुझे जो फियर, जो हम ब्रेक से पहले भी एक डिस्कशन हम कर रहे थे वहां पर, आम गरीब आदमी के इसके ऊपर इसका डैमेज बहुत स्वेयर होगा, बिल्कुल बहुत स्वेयर होगा, अनइमेजिनेबल होगा। वापस आके ब्रेक पे बात करते हैं हम इसके ऊपर कि आम जो आदमी है, जब जैसे अभी शाहद साहब ने भी कहा, इसहाक साहब ने भी कहा कि जब ये सारा के सारा कॉर्पोरेट कल्चर चेंज हो जाएगा, तो वो जो ऑड जॉब्स हैं, जो टी बॉय है, जो क्लर्क है वहां पे बैठा हुआ है, जो स्वीपर है, जो क्लीनर्स हैं, जो गेट पे खड़ा हुआ है स्टाफ, उसका फ्यूचर क्या होगा? आम आदमी की जब बात करते हैं इसहाक साहब, तो शायद इसहाक साहब उन्हीं की बात कर रहे हैं जो एक जर्नलाइज्ड वहां पे वर्कर्स हैं, वाइट कॉलर जॉब्स तो अपनी जगह पे। वापस आके ब्रेक से ये भी डिस्कस करेंगे कि आगे और क्या देख सकता है एक नौजवान पाकिस्तान का इस कोरोना पूरे के पूरे पेंडेमिक के बाद। हमारे साथ ही रहेगा, देखते रहे वॉइस ऑफ पाकिस्तान। की वजह से जो इम्पैक्ट होगा और इस वायरस की वजह से भी, ये देखें जो ब्लू कॉलर जॉब है, जिसमें हमारे पास शायद वो सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाएंगे, स्वीपर्स आ जाएंगे, क्लरिकल जॉब करने वाले लोग आ जाएंगे, मजदूर आ जाएगा, मेहनत करने वाला, उनके लिए आगे मुश्किल वक्त नजर आ रहा है। अच्छा। और अगेन मैं तो ज्यादा डिपेंड कर रहा हूँ कि कितने टाइम पीरियड के लिए ये पेंडेमिक हमारे यहाँ ठहरती है। क्योंकि जितना ज्यादा ये यहाँ स्टे करेगी, वो बिजनेसेस जो हमारे पास कम परसेंटेज में हैं, जो ऑपरेट कर रहे हैं लार्जर स्केल के ऊपर, उनको डैमेजेस ज्यादा होंगे। और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला कोई भी जो बिजनेस है, वो प्रॉफिट्स के लिए काम करता है, अपनी एफिशिएंसी के लिए काम करता है, वो रिकवरी करने की कोशिश करेगा। उसमें मैं फेस कर रहा हूँ कि शायद मुझे लग रहा है कि जो वो वाला वर्कर है वो ठीक ठाक नुकसान उठाएगा, और उसको फौरन तरीके ढूंढने हैं कि वो कैसे सरवाइव कर सकता है। कि अगर उसको अब जॉब नहीं मिल रही है तो सर्वाइवल का तरीका ढूंढना पड़ेगा। एक चीज जो यहाँ पे हमें और देखने वाली है, जर्मनी को उठा लें, यूरोपियन यूनियन को उठा लें, इस कोरोना के आने से पहले आपकी इकोनॉमी जो थी वो सारी की सारी किसके ऊपर बेस्ड थी? बैंकिंग के ऊपर, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर, आपके पास पैसा कितना है। लेकिन पोस्ट कोरोना इफेक्ट, उसके बाद क्या आएगा कि जिस कंट्री का हेल्थ केयर सिस्टम और जिधर की मैनेजमेंट इज एफिशिएंट टू टेक डिसीजंस, जो जल्दी डिसीजन ले सकेगी, वो बचेगी। सबसे पहले मैं तो ये फोर्स कर रहा हूं, जब ये इफेक्ट खत्म होगा तो लोग तो इवैल्यूएट करेंगे कि हमारे लीडर्स ने हमारे ऊपर जो गवर्नमेंट बैठी है काम क्या किया, क्या उनकी परफॉर्मेंस इस क्राइसिस में अच्छी थी कि नहीं थी। ये तो गवर्नमेंट्स चेंज हो जाएंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिस्टम्स के, डेमोक्रेटिक सिस्टम या कोई और। करंट पॉलिटिकल पार्टी सिटिंग इन पावर, उनकी सबसे पहले इवैल्यूएशन होगी। जो गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर पाई है वो तो गवर्नमेंट आगे अगले इलेक्शन में चलती नजर आती है। तो फिर ये भी क्वेश्चन करते हैं कि गवर्नमेंट क्या क्या करे पैंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए। जो हो सक रहा है हम देख रहे हैं एक नियति के साथ गवर्नमेंट कर रही है। अब बाद में इस चीज को भी केटर करना, इतने रिसोर्सेज नहीं है गवर्नमेंट के पास, तो वो उस चीज को भी केटर करें। नहीं, हम सिर्फ हमारा पाकिस्तान जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम लोग आगे बढ़े। आई एग्री। इसमें तो देयर इज नो सेकंड ओपिनियन कि देखें, हम अगर खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करेंगे, आइसोलेशन फॉलो नहीं करेंगे, गवर्नमेंट को हेल्प आउट नहीं करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो जनरली पूरी दुनिया में बात कर रहा हूं कि जब ये पेंडेमिक खत्म होगा, हर कोई एनालाइज करेगा, जिस कंट्री की गवर्नमेंट अच्छा काम कर जाएगी वो बचेगी, और वरना अगला इलेक्शन जो है वो मुझे लगता है वो अपोजिशन पार्टी लेके जाएगी। डेफिनेटली गवर्नमेंट जो उनको क्रिटिसिज्म तो होगा काफी ज्यादा। इसहाक साहब, कमिंग टू यू, कौन कौन सी ऐसी जॉब्स आप देख रहे हैं आगे जो खतरे में होंगी सारी की सारी सिचुएशन खत्म होने के बाद? देखिए, स्पेसिफिक थोड़ी सी डिफिकल्टी ये होगी कि क्या ये जो हम बात कर रहे हैं ना, कॉरपोरेट और ये डिजिटाइज्ड और ये बैंकिंग सेक्टर में, ये कॉरपोरेट वर्ल्ड में कौन से सेक्टर्स हैं
जो टर्न ओवर कर जाते हैं, बिल्कुल बिकॉज वो बड़ा सीरियस। और मुझे वही नजर आ रहा है, जिधर जिधर रोबोटिक्स लेता जाएगा जगह, वहां पर वो वाली जगह रोबोटिक्स कहाँ जगह ले रही, वो जितने भी आपकी इंडस्ट्रियल सेक्टर है, बिल्कुल इंडस्ट्रियल सेक्टर में रोबोटिक्स आएंगे, बैंकिंग सेक्टर में आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी। तो जब यहाँ पर ये वाले जो मतलब फाइनेंशियल ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वहाँ पर ये चीज़ आएगी। और इंडस्ट्री, तो जो इंडस्ट्री में ह्यूमंस हैं, मतलब पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री हमारी जो है वो टेक्सटाइल है, तो अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी कन्वर्ट कर जाती है रोबोटिक्स के ऊपर और वहाँ पर वो चीज़ आ जाती है, तो टेक्सटाइल में काम करने वाला जो शख्स है वो तो डैमेज हो गया सीधा सीधा डायरेक्ट। तो आपका तो लेबर क्लास सबसे ज़्यादा डैमेज होगी, जो वर्किंग क्लास है, लेबर वर्किंग क्लास तो ऑलमोस्ट सब होती है, लो लेवल वर्किंग क्लास। शायद इसाक साहब मेरा ख्याल है कि स्किल्ड और अनस्किल्ड का डिफरेंस आ जाएगा। स्किल्ड में भी वही देखे ना, हम अनस्किल्ड किसको कहते हैं और स्किल्ड किसको कहते हैं, हमारा तो ग्राफ ही डिफरेंट है ना जी। हमारे यहाँ तो जो वैसे तो वो जो तरखान है वो भी स्किल्ड है, वैसे तो जो वो कहते हैं ईंटें लगाकर ऊपर लेकर जाता होता है वो भी स्किल्ड है, सिक्योरिटी गार्ड भी स्किल्ड है एक किस्म के, बिकॉज वो स्पेसिफिक स्किल है। हमारे यहाँ मजदूर एक रह जाता है जिसने वो सीमेंट मिक्स करना है और उठा के कंधे पर आके ऊपर लेकर जानी है, वो अनस्किल्ड है, या दुकानदार अनस्किल्ड है, ठीक है ना। लेकिन मुझे डर जिस चीज का आ रहा है वो एक और थोड़ा सा और ग्लोबल इम्पैक्ट के ऊपर मैं इसको देखना चाह रहा, जो पहले भी हमने शायद बात की थी। जो दुनिया के बड़े ममालिक हैं, बड़ी इकोनॉमीज जिसको हम कहते हैं ग्लोबल इकोनॉमी, चाहे G8 है चाहे G20 है, जिसका भी नाम लें, वो तो सरवाइव कर जाएंगी, ये नहीं कि वो उसी फेज में कंटिन्यू करेंगी, लेकिन चूंकि उनके पास कैपिटल पड़ा है, उनके पास स्किल्ड मैन पावर भी है, उनकी इंडस्ट्री चल रही है, उन्होंने उसको सिर्फ रीस्टार्ट लेना है और वो जो लोन्स हैं उसको रिटर्न करना होगा जो इसमें चल पड़े, वो तो शायद साल 6 महीने बाद वो चल पड़ेगी। लेकिन वो इकोनॉमी जो सारी लोन्स पे डिपेंडेंट थी, IMF के ऊपर, वर्ल्ड बैंक के ऊपर, एशियन डेवलपमेंट बैंक के ऊपर, वो इकोनॉमीज, वो मुझे फियर ये है कि वो कहीं क्रैश ना कर जाएं, और अगर वो इकोनॉमी गॉड फॉरबिड क्रैश कर गई तो फिर आपके हालात बहुत खराब होने लगेंगे। उन इकोनॉमीज के लिए ज्यादा वरीसम बात है यहाँ पे। हम उन्हीं इकोनॉमीज के ऐसे हैं, मैं इसलिए उसके ऊपर जाता हूँ। वो आज सुबह हमारे PM ने भी स्पीच की है और उसमें उन्होंने डायरेक्टली एड्रेस किया है इन बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कि ऐसे कंट्रीज और इकोनॉमीज जो इस तरह डिपेंडेंट हैं आपकी सपोर्ट के ऊपर या जिन्होंने लोन लिए हुए हैं, तो बाकी दुनिया को जो आपने कहा जैसा G8 G20 या जो उनको लोन देती है IMF को, वर्ल्ड बैंक को, उनको सोचने की जरूरत है कि चांस देना चाहिए उन कंट्रीज को। यही सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है, देखिए विजनरी जो थिंकिंग है वो यही है कि आज से 5 साल बाद या आज से साल बाद जब कोरोना अगर हम कहते हैं, उस वक्त हमें जो हमारे बजट की सबसे बड़ी जो चीज जाती है वो डेट फाइनेंसिंग में चली जाती होती है। जब वो डेट फाइनेंसिंग में चली जाती है तो इसका मतलब ये है कि हम वो डेट फाइनेंसिंग अगर हम अगले साल भी सोचें कि हमने IMF को भी देना है, हमने वर्ल्ड बैंक को भी देना है, हमने सऊदी अरब को भी देना है, हमने अमेरिका को भी देना है, तो आप लाएंगे कहाँ से भाई? आपके पास तो है ही नहीं, क्योंकि कोरोना ने अच्छा खासा आपका बेड़ा गर्क कर दिया। आप पहले डेट में थे, मजीद आप उनको देंगे और फिर ये जो वो कहते हैं ना, लोन को आपने एक जगह पे फ्रीज करना पड़ेगा। डेफिनेटली लोन और पीरियड ऑफ 1 year 2 year 3 year कपल ऑफ ईयर्स आपको फ्रीज करना पड़ेगा। किसको? ग्लोबल इकोनॉमीज को फ्रीज करना। और वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट अगर आप चाहते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए, वो कहते हैं 1930 वाली रिसेशन दोबारा ना आए, जिसके चांसेस हैं आने के। यहाँ पे फैजान से पूछते हैं, फैजान यू आर अ स्टूडेंट योरसेल्फ, आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं, ये जो पूरा की पूरा एक्सपीरियंस है, फर्स्ट टाइम ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है वहां पे जो आप फेस करें वहां पे, और अब कहते हैं कि यार अगर बीइंग ए कंज्यूमर वहां पे बैठ के आप देखते रहे ऑनलाइन क्लासेस को, उसको बेहतर किस तरह किया जा सकता है? जी, आपने काफी वैलिड क्वेश्चन पूछा है। आजकल यही काफी डिबेट इस पे सोशल मीडिया पे भी चल रही है। इसमें काफी फैक्टर्स हैं। एक तो हमें ये समझना होगा कि इस वक्त हमारे पास और कोई इसका ऑल्टरनेट नहीं है, या तो लोगों का टाइम वेस्ट होगा या वो क्लासेस लेंगे।
اب جو اچھی یونیورسٹیز ہیں جو پاکستان میں ٹاپ 20 یونیورسٹیز ہیں وہ تو کوئی سسٹم ڈیولپ کر کے ان کے اسٹوڈنٹس بھی کچھ نہ کچھ کر کے اس کو مینج کر ہی لیں گے, لیکن باقی جو پاکستان میں اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹیز وہ ان کے لیے مشکل ہوگا. اور اس میں بھی کافی اسٹوڈنٹس ہیں جو گلگت بلتستان سے ہیں جہاں 3G 4G کنیکٹیوٹی اتنی اچھی نہیں ہے, تو یہ کچھ چیلنجز بھی ہیں ساتھ میں. پھر ہمارے جو ٹیچرز ہیں ان کی بھی کنیکٹیوٹی کے ایشوز آ سکتے ہیں, اینڈ اس میں پھر ایک اور ایشو یہ ہے کہ بچے اس کو سیریسلی اس طرح نہیں لیتے جس طرح کلاس روم میں اس کو کلاسز میں لیتے ہیں. تو یہ کچھ فیکٹرز ہیں, لیکن پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس وقت ہمارے پاس اتنے شارٹ ٹائم میں کوئی اس کا بیٹر سولوشن ود دا کرنٹ فریم ورک ہے بھی نہیں, کیونکہ ہم اچانک سے ٹیچرز کو اور اسٹوڈنٹس کو ٹرین بھی نہیں کر سکتے اور ابھی ویسی کرائسس ہے. تو آئی تھنک سب لوگ اگر اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز خود ہی تھوڑی ایکسٹرا ایفرٹ کریں اس میں. گورنمنٹ کا بھی بہت زیادہ ابھی رول آ رہا ہے, انہوں نے چینل بھی یہاں پہ شروع کیا ہے, اور اس کے علاوہ PM کی اپنی بھی بہت زیادہ اس کے اندر دلچسپی ہے تعلیم کو لے کے. شاہد صاحب, کمنگ ٹوورڈز یو سر, ہم دیکھ رہے ہیں کہ بینکس جو ہیں اب انہوں نے آن لائن ٹرانزیکشنز اور پیسوں کو ٹرانسفر کرنے کا پورا سسٹم وہ ایک پورا ڈیولپ کرنا شروع کیا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ آگے اس میں کامیابی ہوگی ان کو؟ دیکھیں, جہاں تک تو اگین ہمارے شہروں کی بات ہے, وہاں پہ تو یہ سسٹم آلریڈی میرا خیال ہے کافی حد تک اڈاپٹ ہو بھی گیا ہے, لوگ اس کو استعمال کر بھی رہے ہیں جہاں جہاں یہ فیسلٹیز اویلیبل ہیں. لیکن یہ آن لائن پیسوں کو ٹرانسفر کرنے کی اویلیبلٹی, اس کی سوٹیبلٹی چیلنجز موجود ہیں. یہ ہر جگہ فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے. بریک میں ہم جیسے بات کر رہے تھے اسحاق صاحب کہ وہ کچھ سرٹن ایریاز ایسے بھی ہیں کہ جہاں پہ وہ آپ کو ٹرانسفر کرنے کا کوئی طریقہ موجود ہی نہیں ہے, اور اگر طریقہ کوئی موجود بھی ہے تو وہاں پہ کیش کیسے ملے گا کسی کو کہ وہ کسی چھوٹی دکان پہ جا کے وہاں سے کوئی پھل سبزی یا کوئی فروٹ خرید سکے گا. ٹائم ہمارے پاس تھوڑا شارٹ ہے, ہمیں صرف یہ بتائیں کون سے, اب ہمارا جو نوجوان آج آپ کو بیٹھ کے وہاں پہ دیکھ رہا ہے, آگے آپ فیوچر میں کیا دیکھ رہے ہیں اس پینڈیمک کے بعد جو سچویشن ساری چینج ہوگی؟ کوئی 5 ایسی چیزیں جس کے اوپر ہمارے نوجوان کو کام کرنا چاہیے, وہ سکلز ڈیولپ کرنے چاہیے. ہمارے سب سے پہلے تو ہمارے نوجوان کو میرے ذہن میں یہی ہے کہ اپنے آپ کو پریپیئر کرنا چاہیے آنے والی ٹف کنڈیشنز کے لیے. زندگی آنے والی تھوڑی مشکل ہے اکنامکلی, تو اس میں اس کو اپنے آپ کو فوراً ایڈجسٹ کرنے کی کیپیبلٹی ڈیولپ کرنی ہے, اس نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. پھر دوسرا, نوکری کرنی ہے, اگر آپ نے پیسہ کمانا ہے تو کوئی کام چھوٹا کوئی بڑا نہیں ہے, اس کو سٹارٹ کریں, اور جب ٹائم گزرتا ہے تو وہ چھوٹا کام گریجولی اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے. آپ اگر نیت سے کام کرتے ہیں وہی بڑا بھی بن جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کوشش کریں تیسری چیز پہ کہ کوئی نہ کوئی سکل ڈیولپ کریں, کیونکہ جتنا آپ کے پاس کوئی سکل اویلیبل ہوگا آپ کا چانس ہائی ہوگا کہ آپ کو کہیں پہ فوراً کچھ نہ کچھ کام کرنے کا موقع مل سکے گا. ورنہ اگر کوئی سکل نہیں ہے تو آپ دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی کیوں آپ کو ہائر کرے گا, کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر تو کون سے سکلز ہیں جو ڈیولپ کریں ہم؟ دیکھیے چھوٹے چھوٹے سکلز ہیں, آپ لازمی نہیں ہے کہ آپ کو انجینئر ہی بننا ہے, انجینئرنگ کی بھی آگے فارمز ہیں. آپ دیکھیں اگر ایک ہمارے پاس یونیورسٹی کوئی ایسی بن جائے جو لوگوں کو صرف گاڑیوں کی ریپیئر ہی سکھانا شروع کر دے, تو وہ گاڑی کی ریپیئر جب کوئی بچہ سیکھنا شروع کرے گا تو ہمارا بچہ اتنا انٹیلیجنٹ ہے کہ وہ ریپیئر سے اس کی میکنگ کی طرف بھی آ جائے گا. وہ جو ہینڈ میڈ کارڈز ہیں اور وہ جو ساری چیزیں ہیں, لوگوں کو سروسز آپ نے پرووائڈ کرنی ہے, الیکٹریسٹی سے ریلیٹڈ بہت سی چیزیں ہیں. بچے کو جب آن گراؤنڈ چیزوں کا پتا ہوگا کہ وہ کام کیسے کرتی ہیں, ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے. ڈو یو تھنک ای کامرس کا اب پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں بہت زیادہ اسکوپ ہو جائے گا؟ ایٹ دس مومنٹ تو نظر آ رہا ہے کہ بہت زیادہ ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب, آپ کو نہیں لگتا اس ساری سچویشن, سوری ٹو کٹ یو, اس ساری سچویشن میں ہر انسان کو سیلف ریلائنٹ ہونا اس سچویشن نے سکھایا ہے؟ جی, اب ہم بہت سارے کام ہیں جو باہر جا کے نہیں کر سکتے اور ہم نے خود کرنے ہیں. وہ دیکھیں ہم نے پڑھا ہی تھا, نظر آ رہا ہے سروائیول آف دا فٹسٹ. ایگزیکٹلی, آپ فٹ نہیں ہیں تو آپ کو آپ کی یہ کورونا کی بیماری بھی کھا جائے گی, اکنامکلی کام بھی نہیں ملے گا, اور یہ ساری چیزیں آپ کو افیکٹ کرے گی. آپ کو اپنے آپ کو کمپیٹیبل اور فٹ رکھنا ہے. خواتین یہ سوچ رہی تھی ہم ٹیلر پہ اب نہیں جا سکتے, لاک ڈاؤن ہے, اب خود وہ اسٹچ کرنے کا سوچتی ہیں. ہمارے حضرات یہ سوچتے ہیں کہ باربر کے پاس اب تو نہیں جا سکتے, ہم کیسے گھر میں کیسے کٹنگ کریں. پھر ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے, 2 منٹس آف اٹ. اسحاق صاحب آپ سے بھی پوچھوں گا میں بات, اب ہمارے یہاں پہ دکانیں بند ہونا شروع ہو گئی 8 بجے, ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ ہم نے اور بھی بہت ساری چیزیں سیکھ لیں جو ہم شاید نارمل لائف میں نہ سیکھ پاتے. مثلا بینکنگ کرنی ہے آپ نے آن لائن, کس طرح آن لائن کلاسز لینی ہے, کس طرح آپ نے گھر میں بیٹھ کے کام کرنا ہے, کس طرح اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہے. یہ جو دکانیں ہم 8 بجے بند کریں, کافی پرابلم ہے ہمارے یہاں پہ انرجی کرائسس کا, اور بہت بڑا ہماری اکانومی کے اندر ایک ڈیفیسٹ کریٹ ہوتا ہے بیکاز آف انرجی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب ہم اپنی قوم کو ٹرین کر لیں گے 8 بجے دکانیں بند کرنے میں؟ کوئی کوئٹ
دیکھیں ٹریننگ وہ ہماری پہلے بھی کئی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ یہ جو بھی پرابلم جس میں سے ہم گزر رہے ہیں ابھی تو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر دیں گے، لیکن جیسے ہی یہ پرابلم ختم ہوں گے بھی ہم دوبارہ واپس اسی نہج پہ آ جائیں گے. یہ موقع ہے، یہ ٹائم ہے کہ ہم چیزوں کو سیکھ لیں اور اس کو کنٹینیو کریں. یہ صرف 8 بجے کی اگر ہماری ہیبٹ ٹھیک ہو جاتی ہے، عادت ٹھیک ہو جاتی ہے، تو آپ کے جو کنٹری کا سب سے بڑا امپورٹ بل ہے وہ انرجی پروڈیوس کرنے کے لیے پیٹرول کا ہے، وہ کم ہو جاتا ہے. آپ کی اکانومی کو، آپ کی گورنمنٹ کو آپ کی ہیبٹ سے بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے، وہ جو ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں جاتے رہے ہیں فار اے لانگر ٹائم پیریڈ. تو ریکویسٹ ہی کی جا سکتی ہے لوگوں کو کہ وہ اس ہیبٹ کو کنٹینیو کریں. بیکاز واٹ اباؤٹ یو؟ میں یہ اکانومی کا ایک اور فیکٹر یہ جو ہم انرجی ڈیفیسٹ، ہم انرجی سفیشینٹ نہیں، ابھی ہم انرجی سرپلس ہونے جا رہے ہیں. اچھا یہ اسٹیٹسٹکس ہیں. اگلے سال آپ انرجی سرپلس ہوں گے، آپ کو آئی پی پیز بند کرنی پڑے گی، اور آئی پی پیز کے ساتھ جو آپ کے کانٹریکٹ ہیں وہ آپ کے لیے پرابلم ہوں گے. یہ جو 8 بجے والا تو دیکھیں قوم کو چلانے کے لیے آپ کو، میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں ڈنڈا بڑا ضروری ہوتا ہے. صحیح. یہ ہر سوسائٹی میں ہے یار، ہر سوسائٹی میں. دبئی میں جا کر ہم لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، سعودیہ بھی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، اسلام آباد ایئرپورٹ اترتے ہیں فٹافٹ لائن توڑ دیتے. قوموں کو چلانے کے لیے آپ کو ریگولیٹ کرنا پڑتا ہے ان کو. وہ کہتے ہیں جزا اور سزا کا عمل ضروری ہوتا ہے. Concept develop آپ کو کرنا ڈرانا پڑتا پڑتا ہے، آپ کو قانون بنانے پڑتے ہیں، آپ کو رولز ریگولیشنز بنانے پڑتے ہیں، اور ان کو لوگوں اس کو فالو کروانا پڑتا ہے. اب 8 بجے کا کریں کہ ہوتا ہے، یورپ میں آج بھی بند ہو جاتی ہیں، 5 بجے 6 بجے دکانیں بند ہو جاتی ہیں. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے کوشش کیا کہ ایک تو آپ کو ہم نے سمجھانے کی کوشش کی گرافس کس طرح سے آپریٹ کرتے ہیں. ہم یہاں پہ فیضان سے یہ بھی ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے پروگرام میں آگے بھی ہمیں گرافس اور پریڈکشنز دیتے جائیں تاکہ تھوڑا ذرا اور انٹرسٹنگ ہو جائے. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اب جو نوجوان پاکستان میں بیٹھا ہے اس نے صرف یہ بھیڑ چال نہیں چلنی کہ بس یہ ڈگری کر لیں اور آپ آگے جائیں گے اور آپ کو جاب مل جائے گی. تھوڑا نوجوان کو اپنے آپ کو تھوڑا تھنکنگ سکلز کو بہتر کرنا پڑے گا، اپنے کمپیوٹر سکلز کو بہتر کرنا پڑے گا، کیونکہ اب اکانومی جو ہے جیسے شہاد صاحب نے بھی بتایا کہ جا رہی ہے، موو کر رہی ہے ٹوورڈز ڈیجیٹل، ٹوورڈز کمپیوٹرائزیشن. تو کائنڈلی اپنے آس پاس کے ایٹماسفیئر کو انڈرسٹینڈ کریں اور سمجھیں اس چیز کو کہ آگے 5 مہینے بعد یا 1 سال بعد کون سی ایسی جابز ہیں جو مارکیٹ میں بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہو جائیں گی اور کون سی ایسی جابز ہیں جو لے آف ہو جائیں گی، جو ختم ہو جائیں گی. اسی طرح ہم کوشش کریں گے آپ کے لیے اسی طرح انٹرسٹنگ اور بھی ٹاپکس لے کے آتے جائیں. ہمارے ساتھ رہے گا. آپ دیکھ رہے تھے وائس آف پاکستان، میں ہوں فراز علی خان، میرے ساتھ سمیر سکندر. ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.